جی ہجر ڈرامہ کی نیو ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی، اور ویسے اس ڈرامے میں ہونے کیا جا رہا ہے پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اب اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ ایک دفعہ اختلافات بڑھ گئے تھے، ان کے اچھے تعلقات ہو گئے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ایک ہی ایپیسوڈ کے بعد انہوں نے کہانی بالکل پلٹ دی، اور اس میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے؟ وہ ضمیر کیا مہرین سے شادی کر لے گا، اور کیا یہ لڑکی ڈاکٹر عمر سے شادی کر لے گی؟ یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے ڈرامے میں کیا ہوا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے اپنے آفس میں، اور اس کا جو دوست ہے وہ بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو شٹ اپ کال دے دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں پرسنل باتیں کرتا ہے اس سے ہمیشہ، اور اس لڑکی نے پہلے تو اس کو ظاہر ہے خود ہی اتنے دیے تھے اختیارات کہ وہ یہ باتیں کرے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر لڑکیاں اپنے میل کزنز یا میل کولیگ کے ساتھ اپنے گھر کے مسائل ڈسکس کرتی ہیں، شادی شدہ زندگی کے مسائل ڈسکس کرتی ہیں، تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ایسے ہی کچھ ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہرین ہے وہ اس کی بیل ہو جاتی ہے، وہ ان کے گھر آ جاتی ہے، اس کی مدر کہیں گئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کہاں گئی ہوتی ہیں، بہرحال یہ میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال وہ اس کی بیل ہوتی ہے، وہ اپنی مدر والے گھر میں جہاں پہ اس کے بھائی بھابھی بھی ہوتے ہیں وہاں آ جاتا ہے، لے آتا ہے اسے، اور وہ جو اس کی بیوی ہے وہ پریشان ہے، اور وہ تھوڑی سی اپسیٹ چل رہی ہے۔ پھر وہ اس کو جو ڈاکٹر ہے اسے پوچھ لیتا ہے، تو وہ اسے شٹ اپ کال دے دیتی ہے کہ آپ میری معاملات میں بہت زیادہ بولنے لگے ہیں، اور بعد میں ہم دیکھیں گے اس بات کے لیے ڈاکٹر عمر کو سوری کرے گی، یہ بھی آپ جلدی دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی بھابھی ہیں بہت سیانی ہوتی ہیں، پہلے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ وقت کے لیے آئی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں، جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو یہاں کے رہے گی اور زیادہ دن رہے گی تو وہ تھوڑا سا بالکل الگ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ یہ بھی احساس دلاتی ہیں کہ تمہاری مہمان ہے تو تمہارے گھر تم تو لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، تمہارے گھر ہی شفٹ ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی آتی ہے، اور وہ جو آفس سے آتی ہے سبوئی، تو جو سبوئی کا رویہ میں نے دیکھا مجھے اچھا نہیں لگا۔ دیکھیں ابھی تو وہ پہلی دفعہ آئی ہے نا لڑکی، اور سبوئی نے اس کو دیکھا ہے تو سبوئی نے اس کے ساتھ صحیح طریقے سے ہیلو ہائی بھی نہیں کیا، لیکن یہ ہمارا اسلام بھی نہیں کہتا، اور کوئی اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بہت بری طریقے سے، مطلب ایک پڑھی لکھی لڑکی اتنی جلدی تو اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے ایک جوان لڑکی آپ کے گھر بہت دنوں سے رہنے لگ جائے تو پھر آپ کوئی پریشانی بنتی ہے، لیکن پہلی دفعہ آپ اس کو اس طریقے سے اتنا کولڈ رسپانس دے رہی ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے۔ اور بہرحال یہاں پہ دیکھیں کتنے طریقے کے ساتھ اس نے اس کو کہا کہ یہ مہمان ہے تو میں مہمانوں کے ساتھ کام نہیں کرواتی، مطلب سخت بات کو بھی کتنے آرام سے وہ کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سبوئی ڈسٹرب ہے، اور جو اس کی بھابھی ہے مہوش وہ بھی ڈسٹرب ہیں، اور ماں نہیں ہے، اور وہ بڑے طریقے سے مہوش جو ہے اپنے دیور کو اور اپنی دیورانی کو بتاتی ہے تمہارے گیسٹ ہیں تو اس لیے تم لوگ جاؤ تو اپنے ساتھ لے جانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی اس کا رونا یہاں بنتا نہیں تھا، جب دیکھیں جب آپ کے اوپر بہت سخت وقت ہونا تو اپنی زندگی کو بہت طور طریقے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں رہ رہی ہیں، آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کو کیسی ڈریسنگ کرنی ہے، سب کچھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، رونا دھونا کر رہی ہوتی ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال پھر وہی ہوا جہاں پہ تھے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ڈرامہ ہے لیکن ریئل لائف میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈرامے میں یہی سکھانا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کی بیوی دیکھ لیتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھا ہوتا ہے، بات تو کچھ ایسی نہیں کر رہا ہوتا جس سے وہ بیوی اتنا زیادہ غلط ہے، لیکن بات یہ ہے اس سین کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ فرض کریں یہ چیز تو ضمیر کر رہا ہے نا، ایک لڑکی ہے جس کے وہ مدد کر رہا ہے، وہ اس کی ایکس فیونسی بھی ہے، اگر سیم یہی چیز اس کی لڑکی کے ساتھ ہوتی، ٹھیک ہے، اگر لڑکی کا کوئی ایکس کزن بھی ہوتا اور وہ فیونسی بھی ہوتا کزن ہوتا، اس کے گھر رہنے کے لیے آیا ہوتا، اور وہ آدھی رات کو اس طریقے سے اپنا کوئی دکھ رو رہا ہوتا اور یہ لڑکی اس کی صرف ہیلپ کری ہوتی، تو کیا اس کے میاں کو یہ بات اچھی لگتی؟ نہیں لگتی نا۔ تو سیم اسی طریقے سے لڑکی کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، اس کو تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی ایکس فیونسی بھی ہے تو ظاہر ہے اس کو دوبارہ سے محبت بھی ہو سکتی ہے، لڑکیاں تو ویسے بھی انسیکیور ہوتی ہیں، محبت میں اتنی انسیکورٹی تو ہوتی ہے پھر۔ بہرحال پھر ان کے آپ نے دیکھا، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دیکھیں اب ایک دفعہ وہ فادر کے گھر چلی گئی تھی اور پھر سب کچھ ہو گیا تھا ٹھیک ہے، تو یہ تو اب ہمارے ڈراموں میں نہیں دکھاتے کہ ایک جوان لڑکی آ گئی ہے، اس کے سامنے ایک ڈاکٹر عمر ہیں جو سنگر ہیں، یہ لڑکی اپنے کلی کی شادی سے کروا دے،
یہ تو ہمارے ڈراموں میں دکھایا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ ان کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا ہے ایک جوان لڑکی ہے، سنگل ہے، اس کی شادی کروا دیں، اس کے بارے میں سوچیں، یہ تو نہیں دکھائیں گے ڈراموں میں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ڈراموں میں یہ چیزیں تو دکھائی نہیں جاتی، ہونا کیا چاہیے؟ اب یہ دکھائیں گے کہ یہ دونوں اپنا گھر برباد کر لیں گے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے پلیز مجھے بتائیں۔